بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع: وحی کا بیان۔ حدیث نمبر 4، صحیح بخاری۔ قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرغدت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعدت منه فرجعت فقلت: زملني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے نیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی: اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعد سے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے روایت کیا ہے، اور عقیل کے علاوہ زہری سے ہلال بن رواد نے بھی روایت کیا ہے۔ یونس اور معمر نے اپنی روایت میں لفظ فوادہ کی جگہ بوادرہ نقل کیا ہے۔ Narrated Jubair bin Abdullah al-Ansari while talking about the period of pause and revelation, reporting the speech of the Prophet while I was walking. All of a sudden I heard a voice from the sky. I looked up and saw the same angel who had visited me at the cave of Hira, sitting on a chair between the sky and the earth. I got afraid of him and came back home, and said, wrap me in blankets. And then Allah revealed the following holy verses of Quran: O you that is Muhammad, wrapped up in garments, arise and warn the people against Allah's punishment, up to and desert the idols after this. The revelation started coming strongly, frequently and regularly.